وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی اگر کسی جانور کے سینگ کا اوپر سے خول اتر جاتا ہے کیا وہ قربانی لا جائے گا، جبکہ وہ ٹوٹا نہیں ہے لیکن سینگ چھوٹے بڑے ہو گئے ہیں؟ اور دوسرا، کچھ جانور جن کے کان میں سرکاری طور پر ایک چٹ لگی ہوتی ہے نشانی کے لیے، جس کی وجہ سے ایک کان میں ایک سوراخ ہوتا ہے، کیا اس سے قربانی ہو جائے گی کہ نہیں؟ محترم بھائی، سینگ کے ٹوٹا ہوا ہونے کے حوالے سے جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں، ایک تو ان کی اسنادی حیثیت جو ہے اس میں محققین کا اختلاف ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ سینگ جو ہے یہ صحیح اور درست ہونا چاہیے۔ باقی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو سنن ترمذی، سنن نسائی وغیرہ کے اندر آتی ہے اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے قربانی کے جانور اس کی آنکھیں اور کان غور سے دیکھنے کا حکم دیا۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کی بیان کا در روایت ہے مرفوع جی، اور سند اس کی حسن ہے جی۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تمہید میں اس کو حسن الاسناد قرار دیا ہے، اور امام ترمذی وغیرہ ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے، ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے، حاکم کے نزدیک بھی یہ صحیح روایت ہے۔ تو اس لیے آنکھوں کا اور کانوں کا دیکھنا، اس کے اوپر پورا غور و فکر کرنا یہ ہے۔ باقی سینگ کا اگر خول اتر گیا ہے تو قربانی جائز ہے، درست ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ اسی طرح جو سرکاری طور پہ چٹ لگائی ہوتی ہے اس سے جو ایک کوکے کی طرح سوراخ ہو جاتا ہے چھوٹا سا، کوئی حرج نہیں جی، وہ جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، قربانی کے گوشت کے حصوں کے حوالے سے آپ کی بات ہے محترم بھائی۔ 3 حصے قربانی کے گوشت کے کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، نہ آپ نے یہ تعلیم دی ہے۔ ہاں، قرآن و سنت کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود بھی کھاؤ، اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، اور جو ہے غربا مساکین کو بھی اس میں سے دو جی، ان کو بھی کھلانا چاہیے۔ ان باتوں کو سامنے رکھ کے لوگ 3 حصے کر لیتے ہیں اور اس کو سنت کا نام دیتے ہیں، سنت نہیں کہنا چاہیے۔ باقی جو آپ کے رشتہ دار عزیز آپ کے گھروں میں قربانی والے دن آتے ہیں تو جو آپ گوشت پکا کے ان کو کھلا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ ان کو گوشت نہیں دے سکتے کہ اس حصے میں سے آپ نے کھلا۔ بھائی یہ تو ایک اخلاقی فریضہ نا کہ آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں اور پھر وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہیں جی۔ ایک تو ہوتا ہے کوئی ویسے تعلق والے ہیں، ایک ہے خونی رشتہ بھی ہے، بہن بھائی ہیں، ان کو کھلانا پلانا پھر اس کا حساب کرنا کہ جی ہم اس کے حصے سے کھلا رہے ہیں، نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی خدمت کریں، ان کو کھلائیں پلائیں۔ باقی جو گوشت وغیرہ تقسیم کرتے ہیں اس میں بھی ان کو تحفے کے طور پہ کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ یہ نہیں سوچ رکھنی چاہیے جو آپ نے حصوں کی تقسیم کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اسے نہ کریں۔ سارا گوشت مکس کر لیں، اس میں سے کچھ جو ہے غریبوں کو بانٹ دیں، کچھ اپنے رشتہ داروں کو بانٹ دیں، کچھ اپنے گھر میں کھانے کے لیے رکھیں، اور اپنے گھر میں جو رکھا ہے اس میں سے جو گھر میں کوئی مہمان آ جائے اس کو بھی کھلا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کہتے ہیں ناخن وغیرہ تراشنا یہ قربانی کرنے والوں کے لیے لازم ہے؟ جی، جنہوں نے قربانی کرنی ہے، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے جی۔ اس کے لیے پابندی ہے جس نے قربانی کرنی ہے، جس نے قربانی نہیں کرنی اس کے لیے پابندی نہیں ہے جی۔ اگر وہ ان 10 دنوں میں حجامت بنواتا ہے تو وہ مجرم نہیں ہوگا کیونکہ وہ قربانی نہیں کر رہا، تو پابندی صرف قربانی والے کے لیے ہے۔ ہاں، البتہ یہ فضیلت ایک حدیث سے واضح ہوتی ہے، سنن نبی داود وغیرہ کی ایک حسن لذاتی ہی درجے کی حدیث ہے کہ جس میں یہ آتا ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی اللہ نے کہا کہ میرے پاس مؤنث دودھ والی بکری ہے تو میں اس کو ذبح کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس کو ذبح نہیں کرنا، بلکہ تو ایسے کر کہ حجامت بنوا لینا، مونچھیں کٹوا لینا جی، زیر ناف بالوں کی صفائی کر لینا اور جو ہے ناخن کاٹ لینا، فقط تم النسک، یہ تیری مکمل قربانی ہے۔ تو یہ فضیلت ہے کہ جو بندہ قربانی
نہیں کرنے کی طاقت رکھتا، اگر وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ حجامت وغیرہ نہ بنوائے، عید کی نماز پڑھ کے حجامت کروا لے، تو انشاءاللہ اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، قربانی کا اجر و ثواب مل جائے گا جی۔ اور سند حسن لذاتی ہی ہے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ بن ہلال صدفی مجہول ہے، جس طرح کے بعض محققین نے، لیکن ان کی بات درست نہیں ہے۔ عیسیٰ بن ہلال الصدفی جو ہے ثقہ راوی ہے، صدوق حسن الحدیث راوی ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔